اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وکأنہ لا یفلح الکافرون۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ قصص جو قرآن مجید کا 28 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 78 تا 84 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 78 کا ترجمہ یہ ہے کہ قارون نے کہا یہ سب مجھے اس مہارت کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جو اس سے زیادہ طاقت اور جمعیت رکھتی تھیں، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ قارون نے ان نصیحتوں کے جواب میں کہا یہ دولت میں نے خود اپنی مہارت اور سمجھداری کی بنیاد پہ جمع کی ہے، اس دولت کے حصول میں کسی اور کی طرف سے کوئی احسان نہیں۔ دوسرے لفظوں میں قارون نے کہا یہ مال و دولت میری اپنی مہارت اور ہنرمندی کا نتیجہ ہے، اس میں کسی غیبی طاقت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مادی انسان کی سوچ قدیم ایام سے یہی رہی ہے کہ جو عقل و فکر، مہارت، ہنر اور دولت اس کے پاس ہے وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے بلکہ خود اس نے پیدا کی ہے۔ اگر اس نے یہ دولت صرف اپنی مہارت اور ہنرمندی سے حاصل کی ہے تو اسی مہارت کے ذریعے اس دولت کو بچا لینا اور تحفظ دینا چاہیے، جبکہ قارون سے زیادہ طاقتور لوگ اپنی طاقت و مہارت کے ذریعے اپنے اموال کو تحفظ نہیں دے سکے۔ بس معلوم ہوا اصل مال و دولت کا سرچشمہ تو وہی ہے جو اسے تحفظ دے سکتا ہے۔ مجرموں کو بغیر حساب کی جہنم بھیج دیا جائے گا، جن کے جرم کی نوعیت یہ ہو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے سرے سے منکر ہوں۔ ایسے مجرموں سے قیامت کے دن سوال و حساب نہ ہوگا، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان۔ پھر اس روز کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس عدم سوال کی وجہ اگلی آیت 41 میں بتائی گئی ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ یہ بھی سورہ رحمان کی آیت ہے کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، پھر وہ پیشانیوں اور پیروں سے پکڑے جائیں گے۔ نعمتوں پر ادائے شکر نہ کرنا قابل اغماز ہے، لیکن انکار نعمت قابل درگزر نہیں ہے۔ آیت نمبر 79 کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیا پسند لوگوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔
بے شک یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ تو اس وقت اس نے اپنی دولت کی نمائش کی اور اپنی ثروت کا مظاہرہ کیا۔ دولت کی اس نمائش کی نوعیت کیا تھی؟ اسرائیلیات پر مبنی بڑی کہانیاں پڑھنے کو ملتی ہیں، لیکن ہم اس کی نوعیت کی طرف نہیں جاتے۔ قرآن کی صراحت سے اتنا ضرور علم ہوتا ہے کہ قارون نے اپنی دولت و ثروت کا ایک قابل توجہ مظاہرہ کیا تھا۔ ثروت مند لوگ مختلف مناسبات میں، مثلا شادیوں میں اپنی دولت کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، جس سے وہ اپنی شخصیت کا قد بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر مادی سوچ رکھنے والے متاثر ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو عظیم سمجھتے ہیں، اور کچھ غریب لوگوں میں احساس سے محرومیت بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتی ہے، کاش ہم بھی اس شخص کی طرح ثروت مند ہوتے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں جذبہ انتقام پیدا ہو جاتا ہے، کچھ کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ دنیا بھر سطحی سوچ رکھنے والے اور راز حیات سے ناواقف لوگ دنیا کے مال و منال کو ہی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں بھی ایسے ثروت مند لوگوں کو خوشحال کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے صرف دنیا کی زندگی ہے۔ وہی لوگ دل میں یہ حسد رکھتے ہیں، کاش ہمیں بھی قارون کی طرح کی دولت حاصل ہو جاتی۔ آیت نمبر 80 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر تباہی ہو، اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والے ہی حاصل کریں گے۔ جو لوگ حیات کا علم رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال و منال خوش قسمتی نہیں ہے، نہ ہی ایسے لوگ خوشحال ہوتے ہیں، بلکہ دولت مند لوگ بے چین اور بے سکون ہوتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ دولت انسان سے سکون چھین لیتی ہے۔ ایک شخص کو دنیا بھر کی دولت مل جائے، وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ بے سکون ہوگا۔ اس سے یہ راز بھی منکشف ہو جاتا ہے کہ انسان اس دنیا کی آسائش کے لیے پیدا نہیں ہوا، ورنہ دنیا کی دولت و آسائش سے ایسا سکون ملتا جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ چنانچہ آیت میں اس جگہ علم والوں کا حوالہ دیا کہ جن کو علم دیا گیا ہے وہ مال و دولت کے بارے میں وہ موقف نہیں رکھتے جو دنیا دار لوگ رکھتے ہیں۔ علم رکھنے والا ثواب و مال دنیا میں موازنہ کر سکتا ہے، چونکہ دونوں چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ علم کی تیز نگاہ ان دونوں میں موازنہ کر سکتی ہیں، پھر موقف بنا سکتی ہیں۔ وہ علمی موقف ہی ہوگا جو ثواب اہل ایمان اور عمل صالح کے لیے اللہ کے پاس ہے، وہ اس مال و دولت سے بہتر ہے جو اس انسان سے موجود سکون کو بھی چھین لیتا ہے۔ یہ ثواب ان لوگوں کو مل سکے گا جو مال و دولت سے محرومی پر صبر کرتے ہیں اور اسی صبر سے اپنی خواہشات پر تسلط رکھتے ہیں۔ ولا یلقاها میں ضمیر ثواب کی طرف ہے۔ ثواب مثبوتن کے معنی میں ہے یا اس کلمے کی طرف ہے جو اہل علم نے کہا، وہ کلمہ ثواب خیر ہے۔ علم ہی دولت کی قدروں کا تعین کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 81 کا ترجمہ یہ ہے، پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی نصرت کے لیے موجود نہ تھی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ فخسفنا، الخسف یعنی زمین میں دھس جانا۔ صرف قارون اور اس کے گھر والوں سمیت زمین میں زندہ درگور ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ممکن ہے ایک ایسا محدود زلزلہ آیا ہو جس سے زمین شق ہو گئی ہو۔ روایت ہے کہ اس میں قارون اور اس کی حامی جماعت کے 250 افراد زمین میں دفن ہو گئے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قارون کے حامی تھے۔ جب قارون زمین میں دفن ہو رہا تھا اس وقت اس کی دولت اور اس کے حامی وہ رشتہ دار اسے نہیں بچا سکے۔ یعنی جب بھی کوئی مجرم اپنے جرم سے باز نہیں آتا اور اپنے جرم پر اسے ناز ہوتا ہے، اس وقت جب جرم کی سزا ملنے لگتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس سزا سے بچا نہیں سکتی۔ قارون کے قوم موسیٰ علیہ السلام سے ہونے کی وجہ سے اس پر حجت پوری ہو گئی تھی، اس کے باوجود اس نے نعمت کا انکار کیا تو اسے فوری سزا دے دی گئی۔ آیت نمبر 82 کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے دیکھتے نہیں ہو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔
دیکھتے نہیں ہو کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ کل جو لوگ دولت کی تمنا کرتے تھے آج اس کا انجام دے کر سمجھ گئے کہ دولت خوشحالی نہیں ہے، اور دولت کا حصول کسی کا ذاتی کمال اور ہنرمندی کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ دولت دنیا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلکہ دولت دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے، انعام کے طور پر یا آزمائش اور سزا کے طور پر۔ اگر مال و دولت نہ دے کر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا اور مال حاصل کر کے سرکش و دولت مند ہوتے تو ہمارا بھی حشر قارون کی طرح ہوتا۔ سرکش دولت مندوں کا انجام دیکھ کر یہ نکتہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دولت نہ دینا اللہ کا احسان ہے، لیکن انجام دیکھنے سے پہلے صرف راز حیات سے واقف لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت نہ دینا اللہ کا بڑا احسان ہے، چونکہ تنگی کی آزمائش میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن آسائش میں نہایت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر منکر نعمت ہونے والے اور اس نعمت کو اپنی مہارت اور ہنرمندی کا نتیجہ قرار دینے والے زندگی کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے۔ بعض کہتے ہیں یہ ویکا ہے، اس پر کأن داخل ہوا ہے، اس کی معنی علم ترا دیکھتے نہیں ہو گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک ویکا تہدید کے معنوں میں آیا ہے۔ پہلے معنی کے لیے شاہد پیش کیا جاتا ہے۔ ایک دیہاتی عرب خاتون نے اپنے شوہر سے کہا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا وَكَأَنَّهُ وَرَاءَ الْبَيْتِ، دیکھتی نہیں ہو وہ گھر کے پیچھے ہے۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی وَيْلَكَ أَعْلَمُ ہے۔ ہم نے پہلے معنی کو سیاق کے مطابق ہونے کی وجہ سے ترجیح دی ہے۔ بہت سے افراد کے لیے دولت نہ دینا اللہ کا احسان ہے، یہ من اللہ علینا حقیقت میں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آیت نمبر 83 کا ترجمہ یہ کہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو زمین میں بالادستی و فساد پھیلانا نہیں چاہتے، اور ہر نیک انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ آخرت کی زندگی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیاوی زندگی میں دوسرے بندگان خدا پر برتری اور انہیں ضے کرنا نہیں چاہتے۔ دوسروں پر برتری حاصل کرنا ظلم و زیادتی کے مترادف ہے۔ وہ دوسروں پر ظلم کر کے انہیں ضے کرتے اور خود برتری حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ سورہ نمل قرآن مجید کا 27 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوا وہ ان نشانیوں کے منکر ہوئے حالانکہ ان کے دلوں کو یقین آ گیا تھا، ایسا انہوں نے ظلم و غرور کی وجہ سے کیا۔ دوسروں پر ظلم کر کے ان پر بالادستی قائم کرنا فساد کا بہت بڑا مصداق ہے، اس لیے اس کا خصوصیت سے ذکر کیا۔ فساد میں ہر قسم کی ناہمواری اور غیر عادلانہ کردار شامل ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، نیک انجام دوسروں پر ناجائز بالادستی اور فساد سے بچنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ کے قائم کردہ نظام میں بگاڑ فساد پیدا کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 84 کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے کام کرنے والوں کو صرف وہی بدلہ ملے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ایک نیکی کے لیے جو اجر و ثواب علم خدا میں مناسب ہے، اللہ اس اجر سے بہتر عنایت فرمائے گا۔ ایک نیکی کا اجر 10 سے 700 تک، اور جن کے لیے اللہ کی مشیت ہو 700 کا دگنا یعنی 1400 تک دیا جائے گا۔ چنانچہ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا، سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ارشاد ہوا۔ سورہ انعام قرآن مجید کا 6 نمبر کا سورہ ہے کہ اس میں 10 نیکیوں کا ذکر ہے۔ راہ خدا میں انفاق کے لیے 700 نیکیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 261 میں ارشاد ہوا کہ 1400 تک کا امکان اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ نیکی کے لیے اس سے بہتر اجر عنایت فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ جب یہ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی برائی لے کر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا تو اسے اسی برائی کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کرتا رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ دیگر آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ
برائی کا بدلہ اسی برائی کے برابر دینا بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ یہ صرف اس صورت کی بات ہے کہ جب گناہ نے اس شخص کا احاطہ کیا ہوا ہے، نیکیوں پر غالب ہے یا نیکی کا وجود نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا 2 نمبر کا سورہ آیت نمبر 81 میں ارشاد ہوا، البتہ جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزخ میں سے ہیں۔ لیکن اگر برائی نے احاطہ نہیں کیا ہو تو اس برائی کو معاف کیا جائے گا۔ سورہ مبارکہ توبہ جو قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 102 میں ارشاد ہوا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے برے عمل کو مخلوط کیا، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ نیکیوں میں توحید بھی ہے، توحید سے بہتر کیا اجر مل سکتا ہے؟ جواب یہ کہ خود توحید سے بہتر اجر نہیں ہوتا، لیکن عقیدہ توحید کے لیے جو اجر مناسب ہے اللہ اس اجر سے بہتر عنایت فرمائے گا۔ اس آیت کے ذیل میں حدیث ہے کہ حسرت اس شخص کے لیے جس کی اکائیاں برائیاں اس کی دہائیوں نیکیوں پر غالب آ جائیں۔ نیکی کا اجر زیادہ دینا اللہ کا تفضل ہے اور برائی کی سزا اسی کے برابر دینا اللہ کا عدل ہے۔ خداوند عالم ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔